آج ہم یائے معروف ملفوظ سیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے ہمارے سامنے کچھ حروف لکھے ہیں۔ لکھا ہے دال، چھوٹی ژ، دال کی آواز د، ژ کی آواز یا۔ اگر چھوٹی ی سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کی آواز ہو جاتی ہے ای۔ ای۔ یہاں پہ ی سے پہلے دال لکھا ہے اور دال کے نیچے زیر ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے دال زیر ی دی۔ دی۔ اگر ی کے بعد کوئی مصوتہ لکھا ہو، ہم یہ جانتے ہیں کہ الف، واو، چھوٹی ژ اور بڑی ژ کو مصوتہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر ژ کے بعد کوئی مصوتہ لکھا ہو، مثال کے طور پہ میں یہاں پہ الف لکھ دیتی ہوں۔ الف کی آواز ہوتی ہے ا، تو پھر ہم اس کو یوں پڑھیں گے دال زیر ژ دی، ژ الف یا، دی یا، دی یا، یعنی یہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگا اور ی کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف ہوگا تو پھر ہم ی کی آواز کو الف کے ساتھ بھی ملائیں گے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا دی یا، اور دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ہمارے پاس لفظ بن جائے گا دیا۔ میرے ساتھ پڑھیے دیا۔ دیا۔ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ الف کو مٹا کے ایک اور لفظ، ایک اور ان میں سے کوئی اور حرف لگاتے ہیں یا لکھتے ہیں۔ چلیے یہاں میں بڑی یہ لکھ دیتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے بڑی ژ لکھ دیا۔ ژ کی آواز یا۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مل کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دال زیر ژ دی، ژ بڑی ژ ی، دی ی، دی ی، اور ملا کر پڑھیں گے تو ہمارے پاس لفظ بن جائے گا دیے۔ میرے ساتھ پڑھیے دیے۔ دیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اگر میں یہاں ی کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف نہیں لکھتی بلکہ ان کے علاوہ کوئی اور حرف لکھ دیتی ہوں، مثال کے طور پہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں نون، تو پھر ہم اس لفظ کو ایسے پڑھیں گے دال زیر ژ دی، نون کی آواز ن، دی ن، دی ن، تو ہمارے پاس پورا لفظ بن جائے گا دین۔ دین۔ اب دیکھیے ہم نے اس کو ی کی آواز کو یا کر کے نہیں پڑھا، یا کر کے اس کو نون کے ساتھ نہیں ملایا، ہم نے یوں نہیں پڑھا دیجن، ہم نے کیا پڑھا دین۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر یہ سے پہلے زیر ہوگا اور اس کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی حرف ہوگا، تو پھر ہم ی کی آواز یا نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے اس مثال میں دیکھا۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔
یہاں ہمارے پاس کچھ اور حروف لکھے ہیں. لکھا ہے جیم، ی، الف. جیم کی آواز ج، ی کی آواز یا، الف کی آواز آ. جیم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے جیم زیر یہ جی، یہ الف یا، جی یا، جی یا. ملا کر پڑھیں گے تو ہمارے پاس لفظ بن جائے گا جیا. میرے ساتھ پڑھیے جیا، جیا. اب دیکھیے ہمارے پاس یہ حروف تھے نا جو یہ کے بعد آنے سے ہم نے یہ کی ہلکی سی آواز ان حروف کے ساتھ بھی پڑھنی تھی. اب یہاں پہ دیکھیے لکھا ہے الف. اب اگر میں الف کی جگہ یہاں پر لگا دیتی ہوں واو، تو پھر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے. واو کی آواز ہوتی ہے وا. جیم زیر یہ جی، یہ واو یو، جی یو، جی یو. اور ملا کر پڑھیں گے تو ہمارے پاس لفظ بن جائے گا جیو. میرے ساتھ پڑھیے جیو. پھر سے پڑھیے جیو. اب یہاں پر دیکھیے چھوٹی یہ تو خود ہے نا. اب اس کے بعد ہم بڑی یہ لگا کر دیکھتے ہیں. یہاں پہ میں نے بڑی یہ لکھ لیا. بڑی یہ کی آواز یا. جیم زیر یہ جی، یہ بڑی یہ جی یہ، جی یہ. ملا کر پڑھیں گے تو ہمارے پاس لفظ بن جائے گا جیے. میرے ساتھ پڑھیے جیے. پھر سے پڑھتے ہیں جیے. تو ہم نے یہ سیکھا کہ جب کسی لفظ میں چھوٹی یہ سے پہلے زیر آ رہا ہو اور اس کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف ہو تو ہم یہ کی آواز یا بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ان مثالوں میں دیکھا. میرے ساتھ یہ مثالیں پڑھیے جیے. یہ والی پڑھتے ہیں جیا. یہ پڑھیے جیو. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ 2 مثالیں بھی پڑھی تھیں. میرے ساتھ پڑھیے دیا. یہ والی پڑھتے ہیں دیے. آج ہم نے یائے معروف ملفوظ سیکھا ہے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.